کیا آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے لیے ایسے 9 گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتا؟ ایسے گناہ جن میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، دل میں وسوسہ آ جائے یا مجبوری آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ بات سن کر خوش ہونے سے پہلے ایک حقیقت جان لیجئے۔ ان 9 چیزوں میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو شاید کہ روزانہ آپ سے ہوتی ہے، اور اگر اس کی حقیقت نہ سمجھی جائے تو انسان اپنی نجات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ امید، خوف، رحمت اور اصلاح کا پیغام ہے۔ اگر آپ کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں، اگر آپ نے کبھی رات کو یہ سوچا کہ شاید اللہ اب مجھے معاف فرما دے، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدل ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان اگر ساری زندگی بھی اس کی رحمت کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف سزا کا دین نہیں بلکہ رحمت، آسانی اور امید کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کبھی مایوسی نہیں سکھائی بلکہ ہمیشہ امید دلائی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بار بار گناہ کرتا اور پھر توبہ کر لیتا۔ شیطان شاید اسے یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اب تیسری بخشش نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہاں انسان کو گناہ سے نفرت سکھائی گئی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اسی رحمت کے تحت بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں خطا یا بھول اور کام جو جبر کے تحت کروایا جائے معاف فرما دیا جاتا ہے۔ بعض روایات اور فقہ کی تشریحات میں ان چیزوں کی مزید تفصیل ملتی ہے جنہیں امت کے لیے باعث معافی قرار دیا گیا ہے، مگر یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر کہے کہ یہ تو معاف ہے۔ اسلام نیت، ارادہ، دل کی کیفیت اور حالات سب کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز خطا یعنی کہ غیر ارادی غلطی ہے۔ انسان کمزور ہے، کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی کسی کام میں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان کا ارادہ گناہ نہ کرنے کا ہو تو وہ واقعی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے۔ سوچئے اگر ہر غلطی پر فوراً پکڑ ہو جاتی تو کون بچ سکتا تھا؟ ایک باپ اپنے بچے کی غلطی معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچے کا ارادہ غلط نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے وہ اپنے بندوں پر کیوں رحم نہ فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے نسیان یعنی بھول جانا۔ انسان بھولنے والا ہے، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ دار بھول کر کھا پی بھی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ یہ اسلام کی کتنی بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان فرشتہ نہیں، اس لیے جہاں بھول ہو جائے معافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یاد آنے کے بعد انسان فوراً رک جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تیسری چیز ہے مجبوری۔ اگر کسی انسان کو زبردستی کسی کام پر مجبور کر دیا جا رہا ہو، اس کے پاس اختیار نہ رہے، اس پر ظلم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ کفار نے سخت ظلم کیا اور مجبوری میں ان سے کلمات کفر کہلوائے۔
مگر ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت بھی دیکھتا ہے۔ چوتھی چیز دل میں آنے والے وسوسے ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں عجیب خیالات ڈالتا ہے، کبھی ایمان کے بارے میں، کبھی عبادت کے بارے میں، کبھی گناہ کے بارے میں۔ بہت سے لوگ ان خیالات سے پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گناہ گار ہو گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان ان خیالات پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر دل میں آنے والے ہر خیال پر پکڑ ہو جاتی تو کوئی شخص بھی سکون سے زندہ نہ رہ سکتا۔ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے اور مومنوں کا کام اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ پانچویں چیز وہ ارادہ ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر انسان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آیا لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس لیے اسے نیکی لکھا جائے گا۔ دل ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ انسان گناہ کرنا چاہتا تھا مگر صرف اللہ کے خوف سے رک گیا تو اللہ نے اسے گناہگار نہیں بلکہ نیک بندہ بنا دیا۔ یہی تقویٰ ہے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ چھٹی چیز ہے اضطراری حالت۔ اسلام میں جان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی مجبوری میں ہو کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کرنی پڑ جائے تو اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بھوک سے مرنے کے قریب ہو اور صرف حرام کھانا موجود ہو تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تنگی نہیں بلکہ آسانی اور حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی اصلاح چاہتا ہے۔ ساتویں چیز حسد کا ابتدائی خیال ہے جب اس پر عمل نہ کیا جائے۔ کبھی انسان کے دل میں کبھی کسی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو انسان کمزوری یا مگر انسان اس حسد کو دل میں پالے نہیں، اس کے مطابق عمل نہ کرے، کسی کا نقصان نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اصل خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان حسد کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے یا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے اور دوسروں کی نعمتوں پر خوش رہنا سیکھے۔ انہی آٹھویں چیز ہے بدگمانی۔ جب تک کہ اس پر یقین اور عمل نہ ہوگا کبھی انسان کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ جاتا ہے۔ شیطان تعلقات خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محض خیال آنے پر گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس پر یقین نہ کرے یا اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر گمان رکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے جھگڑے صرف بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر لوگ حسن ظن خرید کر لیں تو آدھی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ نویں چیز وہ بات ہے جو انسان انتہائی غصے یا بے اختیاری میں کہہ دے جبکہ اس کا ارادہ نہ ہو۔ اسلام انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ کبھی انسان غصے میں شدید خوف یا صدمے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو وہ اپنی حقیقت میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نیت اور دل کو دیکھتا ہے مگر یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان غصے کو عادت نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے کیونکہ غصہ انسان سے بڑے گناہ کروا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال شامل کریں کہ اگر یہ سب چیزیں معاف ہیں تو کیا انسان بے فکر ہو کر سو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہوں میں ڈوب جائے تو جو شخص گناہ کو معمول بنا لے، توبہ کو چھوڑ دے، اللہ کی رحمت کو بہانہ بنا کر نافرمانی نہ کرے
تو وہ خطرناک راستے پر ہے۔ اصل مومن وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب میں سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ میں ہوں۔ یہی مومن کی کیفیت ہوتی ہے، نامکمل مایوسی، نامکمل بے خوفی۔ آج بہت سے لوگ چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، غیبت، جھوٹ، دل آزاری، والدین کی نافرمانی اور نماز میں سستی، حرام کمائی، لوگوں کا حق کھانا، یہ سب آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ شیطان انسان کو یہی کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کی چھوٹائی نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کسی کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہی خوف انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معافی صرف ان بچوں یا بچیوں میں ہے جو کہ واقعی غیر ارادی ہوں۔ اگر کسی شخص جان بوجھ کر گناہ کرے پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ضد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ توبہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، جب تک کہ دل میں ندامت نہ ہو۔ سچی توبہ کے تمام نشان ہیں: گناہ پر شرمندگی، فوراً پر گناہ، اگر حقوق العباد ہوں تو معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہو میں اسے معاف کروں۔ سوچئے ہمارا رب خود ہمیں پکار رہا ہے مگر غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آج انسان طاقتور ہے، کل قبر میں ہوگا۔ آج زبان چل رہی ہے، کل حساب ہوگا۔ توبہ کا آج موقع ہے، کل شاید نہ ہو۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے اور یہی اپنی زندگی سنوارنے۔ اگر آپ کے دل میں ماضی کے گناہوں کا بوجھ ہے، اگر آپ نے کبھی غلط راستہ اختیار کیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی دیر ہو چکی ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اب بھی آپ کے پاس ہے۔ جب تک کہ سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک وقت ڈاکو تھے، مگر ایک آیت نے ان کی زندگی بدل ڈالی، وہ اللہ والے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بھی تھے، پھر اسلام کے عظیم محافظ بھی تھے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ دوبارہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو شاید ہمیں احساس ہوگا کہ ہم دوسروں کے گناہ تو دیکھتے ہیں مگر اپنے عیب بھول جاتے ہیں۔ اصل کامیابی دوسروں پر تنقید میں نہیں بلکہ اپنے اصلاح پر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے گا مگر اس کی نافرمانی سے بچے۔ ان 9 معافیوں کو بہانہ نہ بنائے بلکہ کسی بھی مہربانی پر کو یہ اللہ کا احسان سمجھے۔ اس لیے ہماری کمزوریوں کو سمجھنا، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالنا اور ہمیں بار بار توبہ کا موقع دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین دلوں کو صاف فرماتے ہیں، ہماری زبان کو جوش اور غیبت آتی ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے
اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔